اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد ہم کچھ علم کلام کی ابتدائی کتابوں کا انٹروڈکشن اور ان کا تعارف اور انہیں کے دروس بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک علم کلام کی انتہائی مختصر اور موجز کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ ہم اس کا نام اصل میں بیان کرتے ہیں النکت الاعتقادیہ۔ مشہور اور معروف یہ ہے کہ یہ کتاب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی تالیفات میں سے ہے، لیکن اس کتاب پر جو مقدمہ لکھا ہے انہوں نے اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ یہ کتاب مرحوم شیخ مفید کی تالیفات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب فخر المحققین ابن علامہ حلی کی تالیفات میں سے ہے۔ اور اس کے لیے جو انہوں نے دلیلیں بیان کی ہیں ہم ایک دو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسی طرح کی کتاب مرحوم شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی دوسری بھی ہے، بالکل جس کا طریقہ، جس کی نہج، جس کا انداز بالکل وہی ہے جو یہاں ہے، اور موضوع بھی وہی ہے اور نام بھی یہی ہے۔ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک کتاب کہ جس کا نام بھی وہی ہو اور رائٹر بھی وہی ہو، موضوع بھی وہی ہو، انداز بھی وہی ہو اور اسم بھی وہی ہو، لذا یہ ہوتا نہیں ہے۔ لذا انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ یہ کتاب علامہ حلی کی الفخر المحققین فرزند علامہ حلی کی تالیفات میں سے ہے۔ دوسری بات یا دوسری دلیل جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ قدیمی نسخوں میں اس کتاب کو فخر المحققین کی طرف نسبت دی گئی ہے، بس اس نسبت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ عقیدہ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ کتاب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی تالیفات میں سے نہیں ہے۔ تیسری دلیل جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کا اسلوب اور خود عبارات کا انداز یہ شیخ مفید کے تالیفات سے متناسب نہیں ہے۔ جو لوگ سخن شناس ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ کلمات، یہ جملات فلاں محقق یا فلاں عالم کے ہیں یا نہیں ہیں۔ لذا جب ہم شیخ مفید کی دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ مفید کی کتابوں میں اس طرح کی عبارات کا استعمال نہ ہونا اور اسلوب بیان، اسلوب کتاب اور جر سے عبارات جو ہیں وہ سب اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ یہ شیخ مفید کی تالیفات میں سے نہیں ہے۔ تو بس بنابراین چاہے یہ کتاب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی تالیفات میں سے شمار کی جائے یا اس کو فخر المحققین کی تالیفات میں سے شمار کیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علی ای حال ایک شیعہ محقق اور متکلم کی کتاب ہے جس کا ہم ابھی تعارف کروائیں۔ یہ جو نسبت کتاب کی تھی جس کی طرف زیادہ رجحان خود اس بزرگوار کا جس کا نام سید محمد رضا حسینی الجلالی ہے، جنہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اور یہ کتاب ظاہراً بہت ہی مختصر کتاب ہے اور یہ آثار شیخ مفید کے ضمن میں چاپ ہوئی ہے، لیکن حقیقت حال
یہ ہے کہ شیخ مفید کی کتاب نہیں ہے. چاہے شیخ مفید کی کتاب اسے سمجھا جائے یا اسے شیخ مفید کی کتاب نہ سمجھا جائے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کتاب ہمارے بزرگان اور ہمارے متکلمین میں سے ایک متکلم اور بزرگ کی کتاب ہے جو علم کلام میں لکھی گئی ہے. تو بس ہم آگے اس کتاب کے متعلق یہ بیان کریں گے کہ ظاہراً یہی لکھا گیا ہے جو خود کتاب پر موجود ہے. النکت الاعتقادیہ، تالیف الامام الشیخ المفید محمد بن النعمان ابن معلم ابی عبداللہ عقبری البغدادی، یہ جن کی وفات 413 ہجری میں ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے. بہرحال جو بھی عرض کیا پہلے کہ جو بھی اس کا رائٹر ہو، جو بھی اس کا مؤلف ہو، اس سے کوئی زیادہ بحث نہیں کریں گے، لیکن فقط اتنا بتا دینا ضروری تھا کہ جو اس کتاب کے محقق نے جو اپنا ایک مقدمہ سا لکھا ہے، اس میں جو مطالب ذکر کیے گئے تھے ہم نے وہ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اب مؤلف کا مقدمہ یہ ہے. اس مقدمے بیان کرنے سے پہلے ہم یہ مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ علم کلام کی افضلیت اور اس کی شرافت دوسرے علموں پر مشخص اور واضح ہے. اس لیے کیونکہ ہر علم کی فضیلت کا دار و مدار اس کے موضوع پر ہوتا ہے. جتنا موضوع اہم ہوگا اتنا ہی وہ علم باعظمت کہلائے گا. علم کلام میں چونکہ موضوع خداوند متعال ہے، چونکہ موضوع اللہ کی صفات ہیں، چونکہ موضوع حجت خدا ہے، چونکہ موضوع اللہ کے سفراء ہیں، موضوع علم کلام میں چونکہ امامت ہے، موضوع علم کلام میں چونکہ معاد ہے، لذا یہ موضوعات اشرف الموضوعات ہیں. اس لیے ہر وہ علم جو ان موضوعات سے بحث کرے وہ دوسرے علموں سے افضل اور اشرف ہی ہوگا. اس کے بعد ہم مصنف کی عبارت کو لفظ باللفظ پڑھ کر اس کا مختصر ترجمہ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر وضاحت کہ جو نہ خستہ کنندہ ہو، تھکا دینے والی گفتگو ہو، اور نہ ہی یہ کہ ہم بہت ہی سرعت سے گزر جائیں. درمیانی راہ کو لے کر ہم چلیں گے، نہ بہت زیادہ ٹف میں جائیں گے، دقت میں جائیں گے تاکہ پریشان نہ ہو جائیں، جو کہ ویسے ہی علم کلام کی کتاب ہے. اور یہ موضوع اگرچہ موضوع بہت اچھا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خشک موضوع ہے. نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں، خشک موضوع نہیں ہے. یہ تو سامع اور ناظر پر ہی ہے کہ وہ کس طرح اس درس کو سن رہا ہے اور اس درس میں حضور رکھتا ہے. اور یہ بھی دوسرا نقطہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر علم کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. اگر وہ اصطلاحات اسی طرح نہ سمجھی جائیں تو یقیناً وہ علم سمجھ میں نہیں آئے گا. علم کلام کی بھی اپنی خاص اصطلاحات ہیں. سب سے پہلے اس مقدمے میں کچھ اصطلاحات کی وضاحت بھی ہے، لیکن طریقہ کار جو ہے، انداز بیان جو ہے، اس کتاب کی روش جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوال و جواب کی صورت میں بیان کر رہے ہیں. یعنی رائٹر نے، مؤلف نے، مصنف نے اس کتاب کو سوال اور جواب کی صورت میں بیان کیا ہے، اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے. یعنی مطالب کو جلدی سمجھنا اور جلدی درک کرنے کے لیے ضروری چیز ہے. تو آئیے ہم مصنف کی لکھی ہوئی عبارت کو پڑھتے ہیں. مصنف نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی کتاب میں لکھی ہے. اب اس کے بارے میں جو ادبیاتی بحث ہیں ہم وہ چھوڑتے ہوئے
فقط اس مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کا آغاز اس لیے کیا چونکہ قرآن کریم میں بھی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پیغمبر نے فرمایا کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو اہمیت والا ہو، شرافت والا ہو، عظمت والا ہو، اسے بسم اللہ کے ذریعے سے اگر شروع نہ کیا جائے تو